الحياة مفاخرا بفعالهم وزهت بهم دنيا الأنام دلالا. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد. محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ کے مختلف کمالات میں سے ایک کمال یہ ہے کہ یخرج الحی من المیت و یخرج المیت من الحی، کہ مردہ جسم سے زندہ جان سانس لیتی ذات کو وجود دے دے، یا زندہ جسم سے مردہ کو وجود بخش دے، اس کی طاقت رکھتا ہے۔ جس کی آنکھوں دیکھی مثال انڈے سے مرغی یا مرغی سے انڈے کا وجود میں آنا ہے، اسی طرح اللہ رب العزت کسی نافرمان سے فرما بردار کو پیدا فرما دیں یا فرما بردار سے نافرمان کو وجود دے دیں، 100% قدرت کاملہ رکھتے ہیں۔ جس کی مثال نوح علیہ السلام کی اولاد میں نافرمان بچے کی پیدائش کا ہونا، یا بت فروش باپ آزر سے ابراہیم علیہ السلام جیسے پاک پیغمبر کا وجود میں آنا ہے۔ بالکل سامعین، اسی طرح کا مظہر قدرت آج کے اس حلقہ میں ہم ڈسکس کریں گے۔ مزید آگے بڑھنے سے پہلے یہ چینل سبسکرائب کیجئے اور بیل کے بٹن پر کلک کیجئے تاکہ آنے والی اس طرح کی انفارمیٹیو ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ سامعین، اصل شخصیت کی طرف جانے سے پہلے تمہیداً ان کے تعارف میں کچھ باتیں عرض کرنا چاہوں گا۔ قریش نے جب دیکھا کہ حضرت حمزہ بھی اسلام لے آئے ہیں رضی اللہ عنہ، اور دن بدن مسلمانوں کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے، تو ابو جہل، عتبہ، شیبہ، ولید بن مغیرہ، امیہ بن خلف، اسود بن عبد المطلب اور اس طرح کے بہت سارے سرداران قریش نے مشورہ کیا کہ آپ علیہ السلام سے گفتگو کے لیے کسی شخص کا انتخاب کیا جائے۔ چنانچہ عتبہ بن ربیعہ کو منتخب کیا گیا، جو جادو، کہانت اور شعر گوئی، فصاحت و بلاغت میں اپنے زمانے کا منفرد اور یکتا تھا، انتہائی دانشمند، عقل مند، دانا سمجھا جاتا تھا۔ چنانچہ اس لیے اس کا انتخاب کیا گیا۔ یہ عتبہ آپ علیہ السلام کے پاس آیا اور کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے لائق فائق ہونے میں اور حسب و نسب والا ہونے میں ہمیں کوئی تردد نہیں، مگر افسوس اس بات پر ہے کہ آپ نے تمام قوم میں تفریق ڈال دی ہے، ہمارے بتوں کو برا بھلا کہنا شروع کر دیا ہے، آباء و اجداد کو احمق اور نادان گردانتے ہو، اس لیے آپ سے میں کچھ کہنے کے لیے آیا ہوں۔ آپ علیہ السلام نے بڑے تحمل سے فرمایا، اے ابو الولید، تم کہو، میں سنتا ہوں۔ عتبہ نے کہا، میرے بھائی کے بیٹے، تمہارا ان باتوں سے کیا مقصد ہے؟ اگر تم مال و دولت کے خواہاں اور چاہنے والے ہو تو ہم سب تمہارے لیے اتنا مال جمع کریں گے کہ بڑے سے بڑا امیر بھی تمہاری ہمسری اور برابری نہیں کر سکے گا، اور اگر تمہیں شادی کا شوق ہے تو جس عورت سے اور جتنی عورتوں سے چاہو ہم تمہاری شادی بھی کر دیں گے، اور اگر عزت اور سرداری مطلوب ہے تو ہم اپنا سردار بنانے کو تیار ہیں، اور اگر تم حکومت چاہتے ہو تو اپنا بادشاہ بھی ہم تمہیں بنا لیں گے، اور اگر کوئی جادو یا آسیب کا مسئلہ ہے تو ہم تمہارا علاج بھی کروانے کو تیار ہیں۔ آپ علیہ السلام نے بڑے تحمل سے ساری بات سننے کے بعد فرمایا، اے ابو الولید، تم کو جو کہنا تھا وہ کہہ چکے؟ عتبہ کہنے لگا، جی بالکل کہہ چکا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، اب جو میں کہتا ہوں وہ سنو۔ ابو الولید، مجھے نہ مال و دولت درکار ہے، نہ سرداری اور عزت کا مسئلہ ہے، میں تو اللہ کا رسول ہوں جو تمہاری طرف بھیجا گیا ہوں، اور مجھ پر ایک کتاب اتاری گئی ہے، اور مجھے حکم دیا گیا ہے کہ تمہیں عذاب سے ڈراؤں اور ثواب کی بشارت سناؤں۔ میں نے بطور خیرخواہی اور نصیحت تم تک اپنی بات پہنچا دی ہے، قبول کرو گے تو سعادت ملے گی، نہیں قبول کرو گے تو میں صبر کروں گا یہاں تک کہ اللہ میرے اور تمہارے درمیان کوئی فیصلہ فرما دیں گے۔
اس کے بعد بسم اللہ پڑھ کے آپ علیہ السلام نے سورہ فصلت کی آیات کو تلاوت کرنا شروع کیا۔ آپ کی تلاوت کے دوران عتبہ مبہوت ہو کر دونوں ہاتھ پیچھے زمین پہ ٹیکے بیٹھا سنتا رہا۔ جب آپ علیہ السلام اس آیت پہ پہنچے فَإِنْ أَعْرَضُوا فَقُلْ أَنذَرْتُكُمْ صَاعِقَةً مِثْلَ صَاعِقَةِ عَادٍ وَثَمُودَ، جن کا ترجمہ یہ ہے کہ اگر یہ لوگ اعراض کریں تو اے نبی آپ ان سے کہہ دیجئے کہ میں تم کو ایسے آسمانی عذاب سے ڈراتا ہوں جیسے قوم سمود اور عاد پر عذاب نازل ہوا تھا۔ تو عتبہ کو ڈر ہوا کہ وہ عذاب کہیں ابھی ہم پہ نازل نہ ہو جائے، تو قسم دے کر حضور علیہ السلام کے منہ پہ ہاتھ رکھ دیا اور خاموش کروانے لگا۔ وہاں سے رخصت ہو کر اپنے رفقا سے ملے بغیر اپنے گھر میں جا کے اپنے آپ کو قید میں ڈال دیا اور گھر بند کر لیا۔ کچھ دن قوم میں کسی سے ملاقات نہیں کی۔ پھر کہیں ابو جہل سے ملاقات ہوئی تو کہنے لگا میں نے ان کا کلام سنا ہے، نہ وہ جادو ہے نہ وہ شعر ہے، وہ کچھ اور ہی چیز ہے۔ اگر تم میری بات مانتے ہو تو اس کو اس کے حال پہ چھوڑ دو، ان قریب اس کی ایک شان ہوگی۔ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم عرب کے ہاتھوں قتل ہو گئے تو تمہیں فکر کی ضرورت نہیں، اور اگر عرب پہ غالب آ گئے تو ان کی عزت تمہاری عزت ہوگی اور ان کی حکومت تمہاری حکومت ہوگی، اس لیے کہ وہ تمہاری ہی قوم میں سے ہیں اور قریش کے قبیل میں سے ہیں۔ اس پر وہ قریش کہنے لگے ابو الولید اس نے تو تم پہ بھی جادو کر دیا۔ سامعین، یہی وہ عتبہ ہے کہ جس کا نام باقی سرداران قریش کے ناموں کے ساتھ حضور علیہ السلام نے بدر کے کنویں پہ کھڑے ہو کے پکارا تھا۔ وہ سرداران قریش جنہیں قتل کر کے بدر کے اس کنویں میں ڈال دیا گیا تھا، آپ علیہ السلام بدر سے واپسی پر اس کنویں پہ تشریف لائے اور نام بنام فلاں بن فلاں کہہ کر آواز دی، یا عتبہ، یا شیبہ، یا امیہ، یا ابا جہل کہہ کر پکارا، اور فرماتے جاتے تھے کہ تم کو یہ اچھا نہ لگا کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے، ہمارے رب نے ہم سے جو وعدہ کیا ہم نے اس وعدے کو حق پایا اور تم نے بھی اس وعدے کو حق پایا۔ یوں اللہ تعالیٰ کی قدرت کا اظہار ہوا کہ سامعین، باپ کافروں کا سردار بن کے قتل ہوا، اور اب قدرت اللہ کی دیکھیے، اسی باپ کے گھر ایک عظیم اکابر صحابہ میں سے ایک صحابی نے جنم لیا۔ یہ عتبہ کا کچھ تعارف اس کے احوال میں سے اس لیے کروانا ضروری تھا کہ آج کے اس حلقہ میں ہم انہی کے بیٹے حشیم رضی اللہ عنہ کا تذکرہ لے کر بیٹھے ہیں، جن کا نام حشیم اور کنیت ابو حذیفہ ہے رضی اللہ عنہ۔ اصل میں عتبہ نے 3 شادیاں کی تھیں۔ پہلی حالہ بنت بکیر سے، جس سے 3 لڑکے ولید، ابو حذیفہ اور ابو ہاشم، اور ایک لڑکی ہند پیدا ہوئے تھے۔ پھر حالہ کو طلاق دے کر ام خناس سے عتبہ نے شادی کی، جس سے ایک فاطمہ نامی لڑکی پیدا ہوئی۔ پھر صفیہ سے شادی کی، جس سے آمنہ نامی لڑکی پیدا ہوئی۔ لیکن اس ساری اولاد میں سے اللہ رب العزت نے حالہ کی اولاد کو شرف اور فضل بخشا۔ ابو حذیفہ رضی اللہ عنہ کے لیے بھی شرف اور فضل کو جمع فرمایا۔ یہ ابو حذیفہ رضی اللہ عنہ شروع کے مسلمان ہونے والوں میں سے ہیں، جبکہ حضور علیہ السلام ابھی دار ارقم میں منتقل نہیں ہوئے تھے۔ یوں کہہ لیجئے کہ ابتدائی 30 یا 40 افراد میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ یہ ابو حذیفہ رضی اللہ عنہ نے حبشہ کی طرف 2 مرتبہ ہجرت کی ہے، اور حبشہ ہی میں ان کی بیوی سہلہ بنت سہیل بن عمر رضی اللہ عنہ کے بطن سے، پیٹ سے محمد نامی بیٹا پیدا ہوا۔ پھر ابو حذیفہ رضی اللہ عنہ مکہ لوٹ آئے اور حضور علیہ السلام کی معیت میں مکہ ہی میں قیام فرمایا، یہاں تک کہ ہجرت مدینہ ہوئی۔ پھر مدینہ کی ہجرت کا شرف بھی ملا
اور بیوی سہلہ اور بیٹے محمد کے ساتھ مدینہ کو ہجرت کی۔ مواخات مدینہ میں، یعنی جہاں حضور علیہ السلام نے مہاجرین اور انصار میں سے ایک ایک کو پکڑ کے بھائی بھائی بنایا تھا، اس میں حضور علیہ السلام نے ابو حذیفہ رضی اللہ عنہ کو عباد بن بشر رضی اللہ عنہ کا بھائی بنایا تھا۔ ابو حذیفہ مہاجر تھے، عباد بن بشر انصاری تھے۔ حضور علیہ السلام کے ساتھ ابو حذیفہ رضی اللہ عنہ نے بدر، احد، خندق سمیت تمام غزوات میں شرکت کی ہے، اور بدر میں اپنے باپ عتبہ کے مقابلے میں آ گئے تھے، چنانچہ مقابلے کے لیے اپنے باپ کو پکارا، مگر مقابلے کی نوبت اس لیے نہ آئی کہ آپ علیہ السلام نے اشارے سے منع فرما دیا کہ باپ کا مقابلہ نہ کریں۔ عتبہ نے ابو عبیدہ بن الحارث رضی اللہ عنہ کو زخمی کیا بدر میں، جس پر حضرت علی اور حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ نے آگے بڑھ کے عتبہ کا کام تمام کیا۔ بدر سے واپسی پر جب حضور علیہ السلام نے کنویں پر کھڑے ہو کر قتل ہونے والے سرداروں کو پکارا، جیسا میں پیچھے عرض کر چکا ہوں، تو عتبہ کے نام پر آپ علیہ السلام نے ابو حذیفہ رضی اللہ عنہ کی طرف دیکھا، اور ابو حذیفہ رضی اللہ عنہ کا چہرہ غمگین پایا، چنانچہ دریافت فرمایا کہ کیا باپ کے بارے میں دکھی ہو؟ ابو حذیفہ رضی اللہ عنہ فرمانے لگے، نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے اپنے باپ کے قتل ہو جانے میں کوئی شک نہیں تھا، لیکن میں اپنے باپ کو جانتا تھا کہ وہ بڑا عقل مند ہے، دانا ہے، صاحب فراست و فضل ہے، مجھے امید تھی کہ اسے اس کی عقل اسلام کے قریب لے آئے گی، لیکن اپنے باپ کا انجام دیکھ کر اور کفر کی حالت میں قتل ہوتا دیکھ کر دکھ ہو رہا ہے۔ اس پر آپ علیہ السلام نے ابو حذیفہ رضی اللہ عنہ کے لیے برکت اور خیر کی دعا فرمائی۔ ابو حذیفہ رضی اللہ عنہ کے حلیے کی اگر بات کی جائے تو لمبے چوڑے قد و قامت والے تھے، چہرے کے انتہائی خوبصورت اور وجاہت والے تھے، اور دانتوں میں کچھ اوپر نیچے دانت بھی رکھتے تھے۔ ان کے ایک بھائی ابو ہاشم ہیں رضی اللہ عنہ، جو فتح مکہ پہ مسلمان ہوئے تھے۔ تقریباً ابو حذیفہ رضی اللہ عنہ نے 53 سال کی عمر پائی ہے، اور ابو بکر رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں یمامہ کی جنگ میں شہید ہوئے ہیں۔ اگر بات کی جائے ان کی بہن ہند کی، تو ہند بنت عتبہ ہیں جو ابو سفیان رضی اللہ عنہ کی بیوی ہیں، وہی ابو سفیان جن کا فتح مکہ پہ آپ علیہ السلام نے نام لے کر اعلان فرمایا جو ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو جائے اس کو بھی امن ملے گا، جو مکے کے سردار تھے۔ اور یہی ابو سفیان ہیں جن کے بیٹے معاویہ رضی اللہ عنہ ہیں۔ گویا یہ ہند بنت عتبہ ابو سفیان کی بیوی ہیں اور حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی سگی ماں ہیں۔ خیر، ان کے ایک مشہور غلام بھی تھے ابو حذیفہ رضی اللہ عنہ کے، جن کا نام سالم تھا، جو سالم مولا ابی حذیفہ رضی اللہ عنہ کے نام سے مشہور تھے، اور بڑے عظیم جنگجو اکابر صحابہ میں سے تھے۔ اسلام سے پہلے انہیں ابو حذیفہ رضی اللہ عنہ نے منہ بولا بیٹا بنا رکھا تھا، مگر اسلام آنے کے بعد اور منہ بولے بیٹے والی نسبت اسلام کے ختم کرنے کے بعد انہوں نے سالم کو اپنا غلام بنا لیا تھا، اس لیے یہ سالم مولا ابی حذیفہ کے لقب سے ہی مشہور تھے۔ سامعین، یہ کچھ احوال تھے ابو حذیفہ رضی اللہ عنہ کے۔ اللہ رب العزت ان حضرات کے تذکروں کو زندہ کرنے کی طفیل ہماری نسلوں میں اپنا دین زندہ فرمائے، اور بلا استحقاق ان کی صفوں میں ہمارا حشر فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ هم قدوة للسالك أقمار ليل حالك، هم قدوة للسالك أقمار ليل حالك، تنجي من المهالك، وهم منارات الوفا تنجي من المهالك، وهم منارات